اپنی جان کی بازی لگا کر کے جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہوئے وہ لوگوں نے کروڑوں لوگوں کی جان بچائی ہے. صرف کروڑوں لوگوں کی جان نہیں بچائی ہے, کروڑوں عورتوں کو بیوہ ہونے سے بچائے ہیں, کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچائے ہیں, کروڑوں ماں باپ, بوڑھے ماں باپ ہیلپ لیس ہونے سے بچائے ہیں. میں ایسے ڈاکٹرز کو تہہ دل سے سلام کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے ڈاکٹرز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بلیسنگ سے نوازیں, ان کو خوب علم سے نوازیں, دولت سے نوازیں, شہرت سے نوازیں, صحت سے نوازیں, ہدایت سے نوازیں, جنت سے نوازیں. آج 1 تاریخ ہے. کروڑوں لوگ اس پینڈیمک میں جو اپنی جاب گوا بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش یہ پینڈیمک نہ ہوتا تو آج ہمیں سیلری ملتی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی لوگ جاب گوا بیٹھے ہیں ان کو جلد سے جلد اچھی سی جاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلا دے اور ان کے رزق کے دروازے کھول دیں اور حلال رزق سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازیں. اور ہاف ہارٹیڈ ہیپی بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. وہ ہاف ہارٹیڈ اس لیے ہوں گے کہ ان کو ہاف سیلری مل رہی ہے کم سے کم. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہاف پیمنٹ ملتی ہے ہر ماہ, اور ویسے لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ کو فل سیلریز کا انتظام جلد سے جلد کر دیں. بہرحال میں مدعے پہ آتا ہوں. آج 1 تاریخ ہے, اسپیسیفکلی جولائی 1 ہے اور یہ ڈاکٹرز ڈے ہے. آئی ٹیک دس اپرچونیٹی, میں اس اوسر پر ہندوستان کے تمام ڈاکٹرز کو اور دنیا بھر کے تمام ڈاکٹرز کو میں وش کرنا چاہتا ہوں کہ اے ویری ہیپی ڈاکٹرز ڈے. میں تہ دل سے تمام ڈاکٹرز کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور بالخصوص ہندوستان میں جو ڈاکٹرز بہت محنت کر کے کام کیے ہیں, اپنی جان کی بازی لگا کر کے جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہوئے وہ لوگوں نے کروڑوں لوگوں کی جان بچائی ہے. صرف کروڑوں لوگوں کی جان نہیں بچائی ہے, کروڑوں عورتوں کو بیوہ ہونے سے بچائے ہیں, کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچائے ہیں, کروڑوں ماں باپ, بوڑھے ماں باپ ہیلپ لیس ہونے سے بچائے ہیں. میں ایسے ڈاکٹرز کو تہہ دل سے سلام کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے ڈاکٹرز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بلیسنگ سے نوازیں, ان کو خوب علم سے نوازیں, دولت سے نوازیں, شہرت سے نوازیں, صحت سے نوازیں, ہدایت سے نوازیں, جنت سے نوازیں اور ان کو خوب خوشیوں سے نوازیں. اس پینڈیمک میں کئی سارے بزنس بند ہو چکے ہیں, کئی سارے بے گھر ہو چکے ہیں, کئی سارے لوگ پریشان ہیں, مخروص ہو چکے ہیں, جابس کھو چکے ہیں. اور خصوصاً ہندوستان میں یہ جو 2nd ویو آیا ہے اس میں بہت نقصان ہوا ہے. کئی سارے اسکولس 1.5 سال سے بند پڑے ہیں اور شٹ ڈاؤن ہوئے ہیں, نہ آن لائن نہ آف لائن وہاں ایجوکیشن ہو رہا ہے. اور بزنس, کتنے سارے بزنس جو ہے شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں, لوگ امید ہار چکے ہیں. بہت پریشان دنیا میں لوگ ہیں اور بالخصوص ہندوستان میں ہیں. اور بزنس کو لے کر کے سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنا نقصان اس ہندوستان میں ہوا ہے. امیجن ہم نہیں کر سکتے ہیں, بیانڈ امیجنیشن ہمارا نقصان ہوا ہے. اور اگر کسی کا فائدہ ہوا ہے اس پینڈیمک میں تو میں کہتا ہوں کہ بس وہ ہاسپٹلز کا فائدہ ہوا ہے. ایسے ایسے بلز آئے ہیں ہاسپٹلز میں کہ ہمارے کان سن کر برداشت نہیں کر سکتے ہیں. منیمم تو میں کہتا ہوں کہ 3 لاکھ بلز آئے ہیں. کسی کو 3 لاکھ, کسی کو 6 لاکھ کی بل آئی ہے, 8 لاکھ, 10 لاکھ, 12 لاکھ, حتیٰ کہ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے 72 لاکھ بھی جو ہے ایک پیشنٹ کی بل آئی ہے. اب وہ بیچارے کے دل پر کیا بیتا ہوگا جب وہ 72 لاکھ پیمنٹ کیا تھا, اور وہ جو لینے والے ذمہ داران ہیں ان کی ایمان کی کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں جو لوٹے ہیں اس پینڈیمک میں, لوگوں کے جذبات سے کھیلے ہیں اس پینڈیمک میں, اللہ ان کو ہدایت سے نوازے, اللہ ان کو صحیح راہ پر لے آئے. کیونکہ ہمارا دیش بہت بڑا ہے, اس میں غریب بہت لوگ ہیں, ان کو محبت کی ضرورت ہے, ان کو صحیح گائیڈنس کی ضرورت ہے. لیکن اس پینڈیمک میں کئی سارے ہاسپٹلز نے وہ لوگ کو بہت پریشان کیا ہے. لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں, آج ڈاکٹرز ڈے ہے اور اس پلیٹ فارم سے اسپیسیفکلی اس ڈاکٹرز ڈے کے اپرچونٹی کو لے کر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سب ڈاکٹرز ایسے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے دیش میں اور پورے دنیا میں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں,
اور بہت زبردست اس پینڈمک میں کام کیے ہیں. میں نے شروع میں بتایا ہے کئی جانوں کو انہوں نے بچایا ہے اپنی جان کی بازی لگا کر کے, کوئی پرواہ نہیں کرتے ہوئے وہ لوگوں نے کام کیا ہے اور بہت لوگوں کو جو ہے کرونا سے جو ہے بچایا بھی. میں دنیا کی بات نہ کروں, میں میرے گھر کی اگر بات کرتا ہوں تو میرے ہی گھر میں 8 سے زائد لوگ کو کرونا پازیٹیو ہوا تھا, اور حال ہی میں ہوا تھا, ابھی رمضان میں ہوا تھا. سب لوگ کو جو ہے کرونا پازیٹیو ہوا تھا, کرونا سے متاثر ہوئے تھے اور بڑے پریشان تھے, لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم تھا کہ ہمیں ہاسپٹل جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. گھر میں ہی بیٹھ کر ہمارا علاج ہوا ہے, اور وہ ڈاکٹر رفیق صاحب میرے استاد بھی ہے. فارچونیٹلی انہوں نے ہمارا علاج کیا ہے. بمشکل میں کہتا ہوں کہ ایک فرد پر جو ہے بمشکل 2000 کچھ خرچہ ایسا آیا ہوگا, یعنی 16,000 میں ہم 8 لوگ گھر کے پازیٹیو سے نگیٹیو ہوئے ہیں. سب لوگ بہت جلد سے جلد, یعنی 12-14 دن میں سب لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں, اور گھر سے باہر بھی ہم نے قدم نہیں رکھا. ایسے بھی بہت ڈاکٹرز ہیں. میں تو ڈاکٹر رفیق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ میرے مینٹور بھی ہے, اور میرے مینٹور ہونے سے شاید وہ ہم سے فی نہیں لیے ہیں. 16,000 میں ہمارا علاج ہو چکا ہے, اور وہ 16,000 صرف دوائی کے تھے. اگر ہم ہاسپٹل میں جاتے منیمم 3 لاکھ بھی بل ہوتی تو 24 لاکھ بل ہوتی, اور 24 لاکھ ہمارے پاس بالکل بھی نہیں تھے. مخروص ہو جاتا, میں پریشان ہو جاتا, در در پھٹکتا پیسے پوچھنے یہاں سے وہاں سے, اور سائیکلوجیکل امپیکٹ ہمارے دلوں پہ پڑتا. وہ تو پھر اللہ بہتر جانتا کہ کیا عالم ہوتا اگر وہ 24 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ اگر ہمیں ہاسپٹل میں باندھنا ہوتا. ایسے پریشانیوں سے ڈاکٹر رفیق صاحب نے ہمیں بچایا ہے, بہت جلد ہمیں ٹھیک بھی کیا ہے. میں اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر رفیق صاحب نے فی نہیں لی ہوگی, ایسا سب کو لگتا ہوگا, لیکن ایسے نہ جانے کتنے ہنڈریڈز آف پیشنٹس کو اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹیلی فون کے ذریعے سے ڈاکٹر رفیق صاحب نے فری میں علاج کیا. ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی سراج الدین اجمل صاحب سے, وہ ایکس MP اور ابھی MLA بھی ہے, اور کامیاب بزنس مین ہیں. وہ آسام سے بلانگ کرتے ہیں. وہ ہمیشہ میری خیریت پوچھتے ہیں اور فون پر بات کرتے رہتے ہیں. حال ہی میں میرے سے بات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے, کیسا چل رہا ہے. میں نے بتایا کہ سر ہم لوگ 8 لوگ متاثر ہو گئے ہیں گھر میں, انکلوڈنگ می. سب لوگ کو کرونا پازیٹیو ہوا تھا, اور الحمدللہ ڈاکٹر رفیق صاحب نے ہم لوگ کا بڑا فری میں علاج کیا ہے, اور سب لوگ ہم لوگ ٹھیک ہو گئے. اور میں نے کہا کہ نہ جانے کتنے ہنڈریڈز آف پیشنٹس کو ڈاکٹر رفیق صاحب نے فری میں علاج کیا ہے. تو سراج الدین اجمل صاحب نے مجھے روکا, انٹرپٹ کیا اور بتایا کہ آپ نے کیا کہا, کتنے پیشنٹس کو ڈاکٹر رفیق صاحب نے کیا ہوگا. میں نے کہا کہ ہنڈریڈز آف, کم سے کم میرا علم ہے 400-500 لوگوں تو ڈاکٹر رفیق صاحب کے ہاتھ سے جو ہے کرونا پازیٹیو سے نگیٹیو آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے غلط نمبر بتایا ہے. اجمل پرفیومز ایک بہت بڑی کمپنی ہے, کئی سارے کنٹریز میں بزنس ہے. تو انہوں نے کہا کہ اجمل پرفیوم سے ہی وہ 100 اور 150 امپلائیز کا جو ہے علاج کروائے ہیں جنہیں پازیٹیو ہوا تھا. ڈاکٹر رفیق صاحب کے زیر نگرانی جو بھی دوائی دی گئی ہے ان کے سپرویژن میں وہ نگیٹیو ہوئے ہیں. اور سراج الدین اجمل صاحب نے بتایا ہے کہ اجمل فاؤنڈیشن کے کئی امپلائیز ہیں, ان کے امپلائیز کا علاج بھی ڈاکٹر رفیق صاحب نے کیا ہے. کرناٹکا, مہاراشٹرا, کیرلا, تمل ناڈو, اتر پردیش, ہریانہ, نہ جانے کونے کونے سے لوگ ڈاکٹر رفیق صاحب کو فون کرتے اور اپنا علاج کرواتے. ایسے ڈاکٹرز بھی زندہ ہے, ایسے اچھے ڈاکٹرز بھی زندہ ہمارے دیش میں بھی ہے اور کئی الگ الگ کنٹریز میں ہیں. اور ڈاکٹرز جتنے بھی لوگ بننا چاہتے ہیں, اسپیشلی جو نیٹ ایگزام لکھ کر جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں, وہ ڈاکٹر رفیق صاحب جیسے بنیں. ایسے اس زمانے میں, جو پینڈمک کے زمانے میں, جو ڈاکٹر رفیق صاحب نے رول ادا کیا ہے, ایک کمرے میں بیٹھ کر کے بقول سراج الدین اجمل صاحب, ان کا کہنا ہے کہ 2000 سے 2500 پیشنٹس کو ڈاکٹر رفیق صاحب نے علاج کیا. اور جب میں نے ڈاکٹر رفیق صاحب سے ایسا کہا کہ سراج الدین اجمل صاحب نے یہ کہا کہ 2500 پیشنٹس کو, تو ڈاکٹر رفیق صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی گنا نہیں کہ کتنے پیشنٹس کو. جب فون آتا میں بس فون ریسیو کرتا, اور ایوری 3 آورس یا 4 آورس یا 8 آورس کسی کو میں ان کو فون کرتا, پھر پوچھتا کہ کیا حال ہے, کیسا ہے, مانیٹر کرتا. ٹھیک ہوتے گئے, پھر نئے پرابلمز آتے گئے, وہ لوگ کو میں سالو کرتا گیا. ایسے نہ جانے کتنے ڈاکٹرز ہندوستان میں کیے ہیں. مجھے یقین ہے گاؤں گاؤں سے بھی ایسے ڈاکٹرز نکلیں گے,
शहर में भी निकलेंगे और कोने कोने से हिंदुस्तान में ऐसे डॉक्टर्स काम किए हैं। ऐसे तमाम डॉक्टर्स को मैं सलाम करता हूँ। ऐसे डॉक्टर्स की जो है इंडिया में ज़रूरत है। नीट एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, आने वाले ज़माने में आप लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे डॉक्टर्स बने। इंशाल्लाह आप लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत दौलत और बहुत शोहरत से नवाजेगा। यही टेस्टिंग टाइम होता है। इस टेस्टिंग टाइम में आप लोगों का दिल जीतना होता है, जैसे मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब ने दिल जीता है। मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ऐसे डॉक्टर्स और खुसूसन डॉक्टर रफ़ीक साहब को लंबी हयात से नवाज और अच्छी सेहत से नवाज और खूब खुशियों से नवाज दे।